میرے تمام وہ بچے جو تبلیغ میں مصروف ہیں، جو دن رات اللہ کی دین کی مضبوطی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ خاص درس ہے۔ باقی سب سن لیں، اور صرف سننے سے بھی شاید دل میں اتر جائے میری بات والا معاملہ ہے۔ باقی اصل میں یہ خطاب مبلغین کو ہے، درس و تدریس کرنے والے، جمعے پڑھانے والے، درس دینے والیاں، ختم خواجگان پڑھانے والیاں، لوگوں کو اللہ اللہ کرانے والے لوگ، یہ ان کی آیت ہے۔ اس آیت کا تعلق علماء سے ہے، صوفیاء سے ہے، منبر و محراب کے وارثین کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے نظام میں، اللہ کے سسٹم میں موجود ہیں۔ تو پہلا جو اس آیت کا حصہ ہے، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری پیدائش کا مقصد دیکھو بہت بڑا ہے، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تمہارا پیدا کرنے کا مقصد تمہاری اپنی روٹی پانی گھر بار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے اس کائنات میں میرے نبی کے نام کو عام کرنے والوں، تمہارا مقصد بہت براڈ ہے، بہت بڑا ہے۔ تمہاری تخلیق دیکھو، ہم نے تمہیں بنایا کس لیے؟ دیکھیں قرآن کے الفاظ، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، اس لیے تمہیں نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا مقصد جو ہے وہ تمہارا اپنا پیٹ پالنا ہرگز نہیں۔ تمہاری حیثیت صرف اپنی نماز نہیں، صرف اپنا روزہ نہیں، صرف اپنی جو ہے وہ آخرت کا خیال نہیں، صرف اپنی جنت ہی نہیں کمانی تم نے لوگوں کے لیے بھی یہی کام کرنے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کا فکر ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیں کتنا بڑا لفظ ہے، قرآن کی عالمگیریت اور قرآن پاک کا جو کینوس ہے وہ کتنا وسیع ہو گیا اس لفظ کے اوپر۔ للناس کہا، للمومنین نہیں کہا، للمسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، صرف مومنین کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہیں للناس، سب کے لیے پیدا کیا گیا ہے، چاہے ہندو ہے کوئی کافر ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، تم اس کے لیے بھی آئے ہو جو اللہ کو بالکل ہی نہیں مانتا۔ تمہاری پیدائش اس کے لیے ہے، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ مولا یہ تو آج تو نے کمال کر دیا، ہم تو دن رات اسی میں لگے رہے کہ ہم اپنا ہی کچھ سنوار لیں۔ کہا نہیں، تمہارا ذہن آج اگر قرآن کی اس آیت سے یہ سیکھ لے گا تو اس کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم میری خیرہ امت ہو۔ اور ابھی میں آخر میں عرض کروں گا کہ خیرہ امت کے کیا فضائل ہیں، وہ خیرہ امت کی جو بھلائیاں ہیں وہ کیا ہیں، لیکن چونکہ ہماری ذہن سازی ایسے نہیں ہوتی اور عام طور پہ ایسا تربیت کا ماحول بھی نہیں ہوتا، تو اخرجت للناس پہلی کوالٹی کہ ہمیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ مجھے میرے والد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میرے بھائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میری بہن، میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد، میرے عزیز، میرے ہمسائے، میرے دوست، مجھے ان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہے اخرجت للناس۔ اگر کسی شخص کو زندگی میں اپنے ساتھ رہنے والوں کی خدمت کا موقع نہیں ملا، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی بھلائی کرنے کا اسے کوئی موقع نہیں ملا، تو 100 حج بھی بیکار گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخرجت للناس، تمہیں تو پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، تمہیں بنایا ہی ہم نے لوگوں کے لیے تھا، تم کدھر جا کے پھر رہے ہو؟ تمہیں ہر وقت اپنی اپنی پڑی ہے، تو پھر تو میرا بندہ نہیں ہے۔ میرا بندہ وہ ہے جس سے لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ اخرجت للناس، اللہ اکبر۔ اگلی حیثیت کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا، تامرون بالمعروف، ایک تو لوگوں کی فکر ہو، اور دوسرا صرف فکر ہی نہ ہو،